بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سلیبس کا 7واں ہفتہ اور اس کا دوسرا دن ہے۔ ہم نے کل سبق نمبر 4 میں مصنف کا تعارف پڑھا تھا، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کا، اور ساتھ میں نظریہ پاکستان کے جو ابتدائی 2 صفحات ہیں اس کی پڑھائی کی تھی۔ اہم جو تاریخی واقعات ہیں ان کا ذکر ہوا۔ کل ایک تو ہم نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کا جو مختصر سے حالات زندگی، ان کا تھوڑا سا اسلوب، ان کی تصانیف، اس پر گفتگو کی۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے ان کا یہ جو مضمون ہے نظریہ پاکستان، اس کی تھوڑا سا اس کو بیٹے دہرا لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے سارے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اس نہج تک آ گئے ہیں جہاں پر پاکستان کی تخلیق ہوئی، یعنی وہ کیا اسباب تھے ہندوستان میں بادشاہوں کے دور سے لے کے۔ انہوں نے اکبر بادشاہ سے شروع کیا اور بتایا کہ کس طرح سے اس کی جو یعنی غیر ضروری نرمی اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کا اتنا عمل دخل ہونے کے سبب مسلمانوں کی دینی آزادی ختم ہونے لگی، تو حضرت مجدد علب ثانی جو ہیں وہ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اس جہاد کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اورنگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی، لیکن کہیں نہ کہیں ہندوؤں اور مرہٹوں، سکھوں اور خاص طور پر انگریزوں سے آزادی کی جو خواہش تھی ہندوستان کے مسلمانوں میں موجود تھی۔ سب سے بڑی مثال 1757 میں جو میسور میں جنگ ہوئی، سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے بڑی زبردست جو ہے وہ جنگ کی، ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست اس لیے نصیب ہوئی کیونکہ ان کے اپنے سرداروں نے غداری کی تھی ان کے ساتھ۔ پھر اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے اپنی تحریک شروع کی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ختم کرنے کے لیے۔ ان کے پوتے تھے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ، انہوں نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں جانیں قربان کیں۔ اسی زمانے میں 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور مسلمان وہ ہار گئے۔ پھر سر سید کا دور آتا ہے جب انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان تعلیم حاصل کریں گے، سیاست سے دور رہیں گے، کسی قسم کے جو ہے نا وہ سماجی ایسے واقعات یا ایسے حالات کا شکار نہیں ہوں گے جس سے وہ مزید پسماندہ ہوں۔ تو اسی دوران کانگریس 1885 میں بنی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 1906 میں نواب وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اسی زمانے میں جب پہلی جنگ عظیم چھڑی تو انگریزوں کا مقابلہ جرمنی کے ساتھ تھا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان ترکی کے ساتھ ان کی دلی وابستگی بہت تھی خلافت کی وجہ سے، کیونکہ اس زمانے میں جو خلیفہ ہوتا تھا بیٹے، ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، اور جو ان کا خلیفہ ہوتا تھا وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ تو اس خلافت کی وجہ سے، اپنے خلیفہ اسلام کی وجہ سے، مسلمانوں نے انگریزوں کو چھوڑ کر ترکی کی مدد کی اس جنگ میں، اور انگریزوں نے اس کا بدلہ اس طرح سے لیا کہ جب وہ جنگ جیت گئے تو انہوں نے ترکی کی بہت وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت شروع کی۔ اسی دوران ہندوؤں نے تحریک شروع کی شدھی اور سنگھٹن کے نام سے۔ شدھی یہ تحریک تھی کہ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جائے، اور سنگھٹن یہ کہ جو مسلمان نہ ہوں ان کو قتل کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک شروع کی جائے۔ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع کی گئی جواہر لال نہرو نے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو انتخابات اور معاشرے میں کسی بھی قسم کی جو علیحدہ نمائندگی ہوتی ہے اقلیت کی حیثیت سے، وہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم ہر صورت میں ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ اسی دوران 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے جلسے میں علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ دیا، جسے خطبہ الہ آباد کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ الگ وطن حاصل کریں۔ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ 1940 میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، جس میں مسلمانوں نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں انہیں اکٹھا کر کے ایک الگ ریاست جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی۔ اچھا، جب ہم اس کے تیسرے صفحے کے جو یہاں سے پہلا اس کا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اسے پڑھیں گے
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں۔ قومیت بیٹا نیشنلٹی کو کہا جاتا ہے کہ قومیں کس طرح سے بنتی ہیں، اس کی تشکیل، انہیں کیسے بنایا جاتا ہے۔ 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ وہ جو مغربی مفکرین نے بنایا ہوا ہے، اور دوسرا وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قومیت کی تشکیل جو ہے اس کی 2 بنیادیں ہیں دنیا میں۔ ایک بنیاد ہے جو مغربی مفکرین نے بنائی ہے، یعنی مغربی مفکرین نے خاندانی، نسلی، قبائلی بنیادوں میں وسعت پیدا کی اور اس کو کہا کہ جغرافیائی اعتبار سے قوم جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ یعنی جغرافیہ بیٹے زمین کی حدود ہے، یعنی کہا گیا کہ قوم جغرافیہ زمین اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور قوم جو ہے وہ کیا، وہ وطن سے بنے گی۔ جب آپ کے پاس ملک ہوگا تو آپ کی قوم بھی ہوگی۔ یہیں سے بیٹے یہاں سے ایک لڑائی شروع ہو گئی کہ جتنا وطن وسیع ہوتا جائے گا، جتنا اس کا جغرافیہ بڑھتا جائے گا، زمین بڑھتی جائے گی، اتنی ہی وہ قوم عظیم ہوتی جائے گی۔ اب اس طریقے سے، اسی نظریے کی وجہ سے دنیا میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو وطنی قومیت ہے، اس سے 2 عالمی جنگیں دنیا میں ہوئیں۔ جغرافیہ کی جنگ ہے نا، اپنی حدود بڑھانے کی جنگ ہے، تو وطنی قومیت کی بنیاد پر دنیا میں 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں۔ اور اس طرح کی جو وطنی قومیت ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ وجہ یہ ہے بیٹا کہ اگر قوم وطن سے بنتی ہے اور اس وطن میں جس کی اکثریت ہے تو اسی کی مانی جائے گی نا، وہاں پر آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، ہر جو نسل جس کی حکمرانی ہے وہ صرف اپنی جغرافیائی حدود ہی کو بڑھانے میں لگ جائیں گے، تو مسلمانوں کا یہ نظریہ تو ہے ہی نہیں کہ جغرافیائی حدود بڑھائی جائیں، کیونکہ اگر یہی طریقہ رہتا تو مسلمان تو پھر ہندوستان میں اقلیت تھے، اور ان کو تو کوئی اقلیت بھی تسلیم کرنے کو ڈھنگ سے تیار نہیں تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قومیت کی بنیاد ایک اور بھی ہے، دوسری بنیاد، وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست بنائی اور ملت اسلامیہ کو جب تشکیل دیا، تو انہوں نے جو قومیت کی جو تشکیل یا جو دی اور جو انہوں نے تصور دیا وہ مغرب کی قومیت سے بالکل مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کا ان کی نظم کے 2 اشعار جو ہیں وہ یہاں پر دیے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی کہ اپنی ملت، مسلمان قوم نہیں ہیں، مسلمان ملت ہیں۔ قیاس کہتے ہیں اندازے، یعنی اپنی ملت، مسلمان اپنی ملت کے اندازے جو ہیں یا اس کا مقابلہ تم مغرب کی قوموں کے ساتھ نہ کر، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے اس کی جو ترکیب ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس کی جو کیمسٹری ہے وہ مختلف ہے، بڑی خاص ہے۔ ان کی جمعیت کا یعنی اہل مغرب کا جو قوت ہے، ان کی جو جماعت ہے، اس کا انحصار کس چیز پر ہے؟ ملک و نسب پر، کہ ملک کتنا ہے، نام اور مرتبہ کتنا ہے، لیکن اے مسلمان قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ تیری جو جمعیت ہے، تیری جو جماعت ہے، تیری جو طاقت ہے وہ تیرے مذہب کی وجہ سے مستحکم ہوگی۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو وہ نعرہ یاد ہوگا، پاک اسٹڈیز میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں لا الہ الا اللہ میں جغرافیہ، خاندان، نسل، قبائل، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک نظریہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عقیدہ بھی وہی ہے، کلمہ بھی وہی ہے، اور یہاں پر رنگ، نسل، وطن کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ پھر یہاں پر پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ کو ماننے والا بندہ۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، جو اس نظریے کو ماننے والا نا بیٹے، لا الہ الا اللہ،
وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو وہ اسی کی جگہ۔ مسلمان جو ہیں بیٹے اسی لیے ملت کہلاتے ہیں کہ جس طرح امریکہ میں رہنے والا ایک شخص امریکہ میں رہ کر امریکی کہلائے گا، اس سے باہر وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ ہندوستان میں رہنے والا وہیں پر ہندو کہلائے گا، اس سے باہر اس کی کچھ نہیں وہ حیثیت رہ جاتی۔ لیکن ایک مسلمان جو پاکستان میں رہتا ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، افغانستان ہے، مصری، شامی، ترکی، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، وہ کہیں بھی رہتا ہے وہ مسلمان کہلائے گا، کیونکہ وہ ایک اللہ رسول اور قرآن کو ماننے والے وہ اس دھاگے میں بندھ جاتے ہیں، وہ مسلمان پہلے ہوتے ہیں اور ان کی جغرافیائی حدیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو قومیت نہیں ہے یہ ایک ملت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی ملت جو ہے، ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں آپ دیکھ لیں نا کتنی نسلوں کے لوگ ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں ہمارے، جغرافیائی خطہ آپ دیکھ لیں، فاٹا کے لوگ الگ ہیں، پنجاب کے الگ ہیں، سندھ الگ، تو جغرافیائی پٹی جو ہماری ہے مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ سمجھ آئی کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے جو لوگ تھے نا، اب وہ بھی مختلف ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، تو ایک ایسی قوم یعنی ہندو قوم کے نیچے وہ اقلیت بن کر نہیں رہنا چاہتے تھے جہاں پر ذاتوں کا اور چھوت چھات، اور پھر سب سے بڑی چیز ہے بیٹے بت پرستی۔ مسلمان بت پرستوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ایک اللہ اور ایک سے زیادہ اللہ والوں کا ایک ہی جگہ پر رہ کر ایک ہی قوم بن کر ابھرنا یہ ناممکن ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت، جداگانہ الگ اور الگ قومیت کیا تھی، اسلامی قومیت کی بنا پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت بیٹا زندگی گزارنے کا طریقہ، معاشرے میں رہنے کے طریقے، اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ یعنی مسلمان چاہتے تھے کہ ایک ایسی جگہ پر رہیں جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ، آپ دیکھیں نا کہ اس وقت بھی ان کو برِ صغیر میں اگر کوئی گائے ذبح کرتا تھا بڑی عید پر تو قتل و غارت ہوتی تھی، آج بھی یہی دور ہے۔ ہندوستان میں گائے آپ کو ذبح کرنا ایک عذاب ہے، اس وجہ سے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں بیٹے۔ اب اصل میں جب ہم کلاس میں جب آپ کو لیکچر دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بہت زیادہ اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ابھی وقت ہمارے پاس کیونکہ مختصر ہے تو اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پر کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اب مسلمان چاہتے تھے کہ دور جدید یعنی جدید وقت کے مطابق اپنی زندگی کو اور اپنے مستقبل کو سنوار سکیں ایسی جگہ پر رہتے ہوئے جن کی اپنی ہو۔ اچھا جی، آج کی جتنی ہم نے ریڈنگ کر لی، اتنی پڑھائی ہوگی، اب ہمارا تقریباً بس ایک صفحہ رہ گیا، تو اس کے ساتھ ہم اس کی اگلے لیکچر میں تھوڑی سی مشق کریں گے۔ ابھی گھر کا کام جو ہے وہ آج آپ کا یہ کہ ابھی تک ہم نے ان 3 صفحوں میں جتنے بھی اہم تاریخی واقعات ہیں وہ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو سن ہیں یہ آپ نے سب لکھنے اور یاد کرنے ہیں، کیونکہ یہ MCQs میں آپ کو پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت شکریہ بیٹا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔